باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پروگرام شرعی احکامات اور زکوٰۃ کے دیگر مسائل کے ساتھ آپ کی خدمت میں ایک دفعہ پھر حاضری کا شرف حاصل ہے۔ پچھلے پروگرام میں ہم نے زکوٰۃ کی شرائط پر بالتفصیل کلام کیا تھا اور ان شرائط کے نتیجے میں خلاصتاً یہ بات ہمارے سامنے آئی تھی کہ ہمارے پاس موجودہ مال میں سے چند چیزوں پر ہی زکوٰۃ بنتی ہے، اور وہ یا تو مال تجارت ہو، یعنی ایسا مال جس کو ہم نے بیچنے کی نیت سے ہی خریدا ہو، یا پھر وہ روپیہ ہو یا سونا ہو اور یا چاندی ہو۔ تو چار قسم کے مال ہمیں یاد رکھنے ہوں گے اور ان چار چیزوں کو ملحوظ رکھ کر بقیہ اشیاء پر زکوٰۃ کے واجب ہونے یا نہ ہونے کے احکام معلوم کرنے ہوں گے۔ چونکہ عموماً سونا اور چاندی خواتین کے پاس ہوتا ہے اور خواتین ان مسائل میں بہت زیادہ پریشانی کا شکار ہوتی ہیں، تو چند مسائل خصوصی طور پر میں چاہوں گا کہ سونا چاندی کے بارے میں اور چند مسائل مال تجارت کے بارے میں اور کچھ قرض کے بارے میں دوبارہ میں عرض کرنا چاہوں گا، جو ایک طرح سے نئے مسائل ہیں، پچھلے وہ مسئلے نہیں ہیں اور ان چیزوں سے متعلق ہیں، اس لیے بہت توجہ کے ساتھ ان کو سماعت فرمائیے۔ ترمذی شریف کی روایت ہے کہ ایک خاتون نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی، ان کے ہاتھ میں سونے کے کنگن تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ مبارکہ ان پر پڑ گئی تو آپ نے ان سے دریافت فرمایا کہ کیا تم اس کنگنوں کی زکوٰۃ ادا کرتی ہو؟ تو عرض کی جی نہیں۔ فرمایا کہ اس کی زکوٰۃ ادا کرو۔ کیا تم اس بات کو پسند کرتی ہو کہ اللہ تعالیٰ تمہیں آگ کے کنگن پہنائے؟ تو اس سے یہ مسئلہ ثابت ہوا، ایک بات تو ثابت ہوئی کہ سونے چاندی وغیرہ پہ زکوٰۃ لازم ہوتی ہے۔ دوسری بات یہ کہ اگر سونے چاندی کو پہنا ہو یعنی بطور زیور استعمال کر رہے ہوں تب بھی ان پر زکوٰۃ لازم ہوگی، اور اگر کوئی ان کی زکوٰۃ ادا نہیں کرے گا تو اللہ تبارک و تعالی انہیں بروز قیامت آگ کے کنگن پہنائے گا، آگ کے زیور پہنائے گا۔ لہذا خواتین کو خاص طور پہ چاہیے کہ اپنے دل بڑا کر کے زکوٰۃ ادا کرنے کی کوشش کریں۔ بعض ہماری بہنیں حساب ہی نہیں کرنا پسند کرتی ہیں، بعض کرتی ہیں تو کہتی ہیں کہ ہم پہ زکوٰۃ تو بن گئی لیکن ہمارے پاس کیش پیسہ نہیں ہے کہ ہم زکوٰۃ ادا کریں۔ تو پہلی بات تو یہ کہ ایک بات یاد رکھیے کہ ہم نے آپ کو پہلے بتایا تھا کہ سونا اور چاندی میں نصاب کی مقدار مختلف ہوتی ہے۔ سونے میں دیکھا جاتا ہے کہ اگر آپ کے پاس 7.5 تولہ سونا ہے اور اس پہ پورا سال گزر گیا تو زکوٰۃ لازم ہوگی۔ اسی طرح اگر چاندی ہے تو دیکھا جائے گا کہ 52.5 تولہ چاندی ہے اور اس پہ پورا سال گزر گیا تو زکوٰۃ لازم ہوگی۔ لیکن یاد رکھیں کہ اگر سونا تھوڑا ہے، مثلا 1 تولہ ہے، 2 تولہ ہے، تو اب اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ چونکہ 7.5 تولہ سونا مکمل نہیں تو زکوٰۃ نہیں بنے گی، بلکہ اب یہ دیکھا جائے گا کہ آپ کے پاس مزید اور ایسا مال موجود ہے کہ جس پر زکوٰۃ بنتی ہو۔ اگر ایسا ہے تو اسے اس سونے کے ساتھ ملایا جائے گا اور پھر دیکھیں گے کہ زکوٰۃ کے برابر مقدار بنی یا نہ بنی۔ مثال کے طور پہ آپ کے پاس 1 تولہ سونا ہے جس کی قیمت مثال کے طور پر بالفرض 10,000 روپے ہے، اور کچھ کیش پیسہ بھی ہے، مثلا 20,000 روپے ہیں، تو کل یہ ہو گئے 30,000 روپے۔ اب 30,000 یقینی سی بات ہے کہ اس 30,000 سے آپ 52.5 تولہ چاندی خرید سکتی ہیں، تو گویا کہ آپ کے پاس مقدار نصاب موجود ہے۔ لہذا اب اگر یہ مقدار نصاب موجود ہے تو سال شروع ہو جائے گا اور سال کے اختتام پر بھی اگر یہ چیزیں موجود ہیں یا ان میں مزید اضافہ ہو چکا ہے تو اس کا 2.5% ہمیں زکوٰۃ نکالنی ہوگی۔ اس لیے بہنیں خوب اچھی طرح حساب کریں، آپ کے پاس جو سونا ہے، چاندی ہے، آپ اس کی موجودہ قیمت نکال لیجئے۔ موجودہ قیمت نکالنے کے بعد اگر آپ کے پاس روپیہ وغیرہ ہے اسے بھی اس کے ساتھ ملا لیجئے، اور پھر دیکھیے اگر 9,500 یا 10,000 روپے بنتے ہیں تو یہ اسلامی تاریخ آپ نوٹ کر لیں، گویا کہ آپ کا سال شروع ہو جائے گا۔ جب اگلے سال یہی اسلامی تاریخ آئے تو اس وقت جتنا سونا ہے، جتنا چاندی ہے، جتنا کیش آپ کے پاس ہے، سونا چاندی کی 1 سال بعد والی قیمت اور کیش اس کے ساتھ ملا کر کل کا 2.5% آپ زکوٰۃ نکالیے گا۔ اور یہ عذر بیان کرنا کہ بعض بہنیں کہتی ہیں جی ہمارے پاس کیش پیسہ ہی نہیں، ہم کہاں سے دیں، تو یہ عذر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں مقبول نہیں ہے۔ جب سونے پر یا چاندی پر سال گزر گیا تو زکوٰۃ واجب ہو گئی، اب اس کی ادائیگی میں تاخیر کرنا گناہ ہوتا ہے۔
لہذا حکم شرعی تو یہی ہے کہ آپ اگر کیش آپ کے پاس موجود نہیں تو اس سونے کے ذریعے آپ زکوٰۃ ادا کریں، یا کچھ سونا بیچیں اور بیچ کے اس رقم کو بطور زکوٰۃ کسی کو آپ دیں، یہ واجب ہے۔ اگر اس میں تاخیر کریں گی تو یہ بخل کی علامت ہے، اور زکوٰۃ اللہ تبارک و تعالی نے واجب ہی اس لیے کی ہے کہ اس کا ایک بڑا سبب بخل کو دور کرنا ہے۔ لہذا جب بخل دور ہی نہیں ہو رہا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ زکوٰۃ سے مکمل طور پہ استفادہ میں حاصل نہیں ہو رہا اور ہم مستحق عذاب ہو جائیں گے۔ ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ کسی بہن کے پاس زیور ہیں، کیش پیمنٹ بالکل بھی نہیں ہے اور کیش پیسہ وغیرہ نہیں ہے، اور اب وہ زکوٰۃ ادا کرنا چاہتی ہیں اور نہیں چاہتی کہ میرے سیٹ وغیرہ خراب ہوں، تو وہ اپنے شوہر سے کہہ سکتی ہیں کہ آپ میری طرف سے زکوٰۃ ادا کر دیں۔ مثلا اس کل سونے کے اوپر 10,000 روپے زکوٰۃ بنی بالفرض، تو وہ شوہر سے ریکویسٹ کریں، اگر شوہر ان کی طرف سے 10,000 ادا کر دیتے ہیں تو زکوٰۃ ادا ہو جائے گی۔ یا پھر وہ اگر شوہر کہتے ہیں میں تو نہیں دیتا ہوں، ہاں میں تمہیں قرضہ دے دیتا ہوں، تو یہ بھی صورت ایک ہو سکتی ہے کہ آپ قرضہ لے لیجئے اور اسے بطور زکوٰۃ ادا کریں، پھر جب آپ کے پاس پیسہ آئے تو وہ شوہر کو دے دیں، اس طرح آپ کا سیٹ بھی بچ جائے گا اور زکوٰۃ بھی ادا ہو جائے گی۔ یہ بھی ایک بات یاد رکھیے گا کہ سونا چاندی کے جو سیٹ وغیرہ بنے ہوتے ہیں ان میں وزن کا اعتبار ہوتا ہے، قیمت کا اعتبار نہیں ہے۔ لہذا مثال کے طور پر اگر آپ کے پاس اگر ڈلی کی شکل میں سونا ہوتا اور 7.5 تولہ سونا ہوتا مثال کے طور پر، اس کی قیمت بالفرض بنتی ہے 75,000 روپے، فرض کر رہے ہیں، میں جو قیمت صحیح معلوم نہیں۔